السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دروس عقیدہ اور توحید کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس درس میں ہم چھٹا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چھٹے سلسلے میں کتاب کی دوسری قسم توحید کی تفسیر کا آغاز ہے۔ اس قسم میں کل 9 ابواب ہیں، چنانچہ پہلا باب توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کے بیان میں ہے۔ شروع میں جب توحید کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی تو نفس گویا اس بات کا مشتاق ہو گیا تھا کہ آخر توحید ہے کیا، جس کے لیے گزشتہ ابواب توحید کے وجوب، فضیلت، تحقیق، اس کی ضد سے ڈرنا اور اس کی طرف دعوت دینا قائم کیے گئے ہیں۔ اس باب کے ذریعے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں سے لے کر آخر کتاب تک تمام ابواب توحید کی تفسیر میں ہی ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ یعنی ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدعونا، یہ لوگ جنہیں حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو، تو کیسے یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں جو خود محتاج ہیں۔ یہ دعا میں شریک ٹھہرانا ہوا کہ ہم دعا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ نفی و اثبات کے مابین جمع کرنا ہے کہ پہلے تو انکار کر دیا، اس کے بعد اس بات کیا کہ صرف اس کی عبادت کرتا ہوں میں اور اسی کی طرف جھکتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ عز و جل کو عبادت میں تنہا قرار دینے کی علت کو بیان کرنے کی خاطر الا الذی فطرنی کہا گیا کہ سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ جس طرح وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے اسی طرح عبادت میں بھی تنہا ہے۔ بتوں کی عبادت کے بطلان کو بتانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ چونکہ بتوں نے تم لوگوں کو پیدا نہیں کیا ہے لہذا وہ مستحق عبادت نہیں، بلکہ لائق عبادت وہی ذات ہے جو خالق ہے، نہ کہ جو خود مخلوق ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنے سے توحید حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی دلیل اللہ کا فرمان ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اس طور پر انہوں نے اپنا رب بنا لیا کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن ان کے علماء جو حلال و حرام کرتے تھے اسے یہ تسلیم کر لیتے تھے۔ چوتھی دلیل اللہ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، یعنی ایسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھنے کے مساوی ہے، اور اس طور پر اللہ کی محبت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ شرک ہے۔ محبت کی اقسام، اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی محبت۔ پہلی قسم اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی محبت، غیر اللہ سے اللہ جیسی یا اس سے زیادہ محبت رکھنا یہ شرک اکبر ہے۔ دوسری قسم اللہ کی خاطر یا اللہ سے محبت رکھنا،
یہ واجب ہے۔ اوثق ار الایمان الحب فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت رکھنا ہے۔ تیسری قسم طبعی محبت، یہ جائز ہے بشرطے کہ یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو، جیسے بچے یا بیوی کی محبت۔ اللہ کی خاطر محبت رکھنے کی بھی کئی اقسام ہیں، جیسے کسی عمل کرنے والے، زمان یا مکان سے محبت رکھنا۔ پانچویں دلیل صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ آئندہ ابواب میں اسی بات کی تشریح کی جائے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدْ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار ضروری ہے، بلکہ ہر ایک کفر کا انکار ضروری ہے جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہودی اور عیسائی آج بھی صحیح دین پر ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں پائے جانے والے ادیان افکار کا مجموعہ ہے، ان میں سے وہ جو چاہے اسے اختیار کر سکتا ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ لہذا چھٹا باب دوسری قسم کا پہلا باب یہیں پر توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے مطلب میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم توحید کی تفسیر کے دوسرے باب کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔